حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہ دونوں نبی ہیں صرف۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں، اس قرآن میں، ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے، ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں۔ لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعک الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا، اب یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے۔ اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا، تو من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں، ان کی اولاد سے، واسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اذا تتلیٰ علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ۔ یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کی جزم کے ساتھ، تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں، ناخلف۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک يدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈنشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے، تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے روح در روح ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب، یؤمنون بالغیب۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلا سلاما سلاما۔ ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم، جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں، وہ آپ پر بڑا شاخ گزرتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں۔ آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن۔ تو اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں،
اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر؟ ہم، میں، میرا وجود، میرے آگے میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں۔ فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں ڈالتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، جب اسی کی مصلحت اور اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وحی دے کر ہمیں بھیجتا ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لاحق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک رتل اللہ ترتیلا، وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، فاعبدہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، واصطبر علیہ لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجئے۔ ہل تعلم لہ سمیہ، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو بعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے، تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نطفہ ایک ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں۔ بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا۔ ثم لنحن عالم بالذین هم اولا بحاصلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا، یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی، طے شدہ، حتماً مقضیہ۔ اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل صراط جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی، جس کو ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، الصراط ہے وہ، یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل صراط بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، تم تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے، اور وہاں پر جو جہنمی ہے وہ ٹھوکریں کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں۔
تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا، ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا، تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے، بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقویٰ کی روش اختیار کی تھی دنیا میں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے، وہ وہاں پر پڑے جائیں گے، گرتے جائیں گے، اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں جماعتوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلس بہت اچھی ہے۔ یعنی اے مسلمانوں دیکھو، تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ وجاہت ہے، ایک ہم ہیں۔ دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے، بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ذرا کہیں جا کر ولید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو، اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے۔